بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ اسلام دین فطرت ہے۔ آپ اگر مسلمان نہیں بھی تو اس دین کا مطالعہ کریں، آپ کو محسوس ہوگا کہ انسان کے ذاتی مسائل سے لے کر معاشرے کے اجتماعی مسائل تک کوئی ایسی بات نہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تربیت نہ فرمائی ہو۔ ہمیں اپنے ہر مسئلے کا حل دین اسلام میں نظر آتا ہے۔ سوچے، کپڑے پہننے سے لے کر جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنے تک کون سی بات ہے جس کا حل پیش نہیں کیا گیا؟ پھر بھی ہم اغیار کے طور طریقوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ ہم سے بہتر سوچتے اور بہتر عمل کرتے ہیں۔ سچ پوچھے تو اس بات میں کافی حد تک سچائی بھی ہے۔ مجھ جاہل کو لگتا ہے کہ ہم صرف اپنے دین سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اسے عملی طور پر اپناتے نہیں۔ ہمارے سیاستدان ووٹ بینک بڑھانے کے لیے اسلامک ٹچ دیتے ہیں۔ ہمارے علماء اکرام دین کی تفسیر و شرح پر صرف اپنا حق سمجھتے اور دوسروں کو گمراہ کہتے ہیں۔ ہماری عوام کا سارا زور بدنی عبادات اور وظائف کی طرف ہے۔ ہم عام عوام دولت و کامیابی حاصل کرنے کے لیے، محبوب کو قدموں میں لانے کے لیے محنت کم اور وظائف پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ ہم اپنے دشمنوں کو زیر کر کے غلام بنانے کے لیے بھی وظائف کرتے ہیں، مگر دشمنیوں کی وجہ ختم کرنے پر غور نہیں کرتے۔ عورت کو مستور کہا گیا ہے، یعنی چھپی ہوئی چیز، مگر ہم فخر سے سب سے قیمتی شے کو سر عام رکھ دیتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ کوئی اس قیمتی اثاثے کو دیکھنے کی جرت بھی نہ کرے، ورنہ باپ پریس کے سامنے بتائے گا کہ میری بیٹی کو کس طرح اور کس جگہ دیکھا گیا ہے تو میری بیٹی کا تھپڑوں کی برسات کرنا حق تھا۔ میں بہت لبرل خاتون ہوں۔ میں فیشن، فنون لطیفہ، ماڈرنزم کسی بھی شے کے خلاف نہیں، بلکہ میں خود بھی ہر بات سے لطف اٹھاتی ہوں اور سمجھتی ہوں کہ ہر انسان اور مسلمان کو اپنی حدود کا متعین کرتے ہوئے دنیا کی ہر نعمت سے مستفید ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت کے ہاں سب نے اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ بس خیال رکھنا چاہیے کہ معاشرے اور دین اسلام کی باؤنڈریز متاثر نہ ہوں۔ آپ جینس ٹاپ ضرور پہنیں، دوپٹہ نہیں اوڑھنا چاہتے نہ اوڑھیں، مگر یہ مت کہیں کہ سب آنکھوں کو نیچے جھکا لیں کیونکہ میں باہر نکلی ہوں۔ یہ رویہ انتہائی غیر مناسب ہے۔ ہر ذی شعور یہ جانتا ہے کہ مالز میں کام کرنے والے سیلز مین کا تعلق پسماندہ طبقے سے ہوتا ہے۔ ان لڑکوں نے ایسی مخلوق صرف ڈراموں اور فلموں میں دیکھی ہوتی ہے۔ جب وہ مجسم سامنے آتی ہے تو آنکھیں گستاخی کر جاتی ہیں۔ لڑکیوں میں قدرتی طور پر اس گستاخی کو پہچاننے کی حس بہت شارپ ہوتی ہے، مگر میری پیاری بہنوں اور بیٹیوں سے ہاتھ جوڑ کر التجا ہے کہ گستاخی کرنے والوں کو تھپڑ مارنے سے پہلے سورہ الاحزاب اور سورہ نور کا ترجمہ پڑھ لیں اور سطر کے بارے میں معلومات بھی حاصل کر لیں اور کھلے دل سے اپنا بھی محاسبہ کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ میں نہیں آئین کہتا ہے۔ اس ملک کے اس نام پر ہی غور کر لیں۔ دین اسلام مکمل ہو چکا، ہدایت اور گمراہی کے راستے الگ الگ کیے جا چکے، سزا اور جزا کے پیمانے بھی بتائے جا چکے ہیں۔ صرف اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ گنہگار سمیت ہم سب کو ہدایت اور استحکام عطا فرمائے۔ آمین۔